اختیار ہم نے چھینا کسی انسان کو دیا وہی شرک ہے۔ دعا ہم کرتے ہیں فلاں پیر سن رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ سن رہا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ بھئی ایک خاصیت، یہ صفت اللہ کی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہمیں سن سکتا ہے، ہماری دعا سن سکتا ہے، ہماری فریاد سن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ باقی اگر ہم نے کسی انسان کو یہ اوصاف جبرن دیا کہ نہیں، ایک انسان کہتا کہ بھائی مجھے نہیں پتا، اور جو مرید ہوتے ہیں، جو معتقد ہوتے ہیں، وہ نہیں تمہیں بہت بڑی طاقت ہے، تم بہت پہنچی ہوئی ہستی ہو، کیوں نہیں، تمہیں تو یہ صلاحیتیں موجود ہیں، اس لیے ہم آپ کو پوچھیں گے، تھوڑا وہ ایک برانڈ تو بنے گا نا، تو برانڈ بکتا ہے، پھر وہاں کمائی ہوتی ہے، کیوں جی، یہی بات ہے نا۔ نہیں آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں، مطلب یہ لوگ کہتے ہیں، وہ بیچارہ خود تسلیم، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب ہے، دعا کرنی ہو، اس کو فوق الفطری، ایک ہے مادی کائنات میں جو نظام چلتا ہے اس پر اللہ رسول کی بالادستی قائم نہیں ہے، تو گویا ہم نے شرک کر دیا، ہم منافق ہیں۔ مسلمان کریں گے تو منافق بھی ہیں، مشرک بھی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ فوق الادراک، یعنی دعا کرنی ہے جس میں مادے کو کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہاں پر جو ہے ہم نے کسی اور کو پکارنا شروع کر دیا، تو یہ دوہرا شرک ہے، یہ مادی شرک بھی اور روحانی شرک بھی، دونوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں۔ شیطان کو اس معنی میں تو کوئی بھی معبود نہیں بناتا کہ اس کے آگے مراسم پرستش ادا کرتا ہو اور اس کو الوہیت کا درجہ دیتا ہو۔ کوئی شیطان کو یہ بولتا کہ بھائی ہم شیطان کو پوج رہے ہیں، کوئی کہتا ہے؟ کبھی نہیں کہتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اللہ کہتا ہے اللہ کیا فرما رہا کہ وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں۔ بات وہی پتہ کی ہے نا، چاہے ہم منہ سے کہیں یا نہ کہیں، عملی طور پر عمل جو ہے وہ کافی ہے۔ البتہ اسے معبود بنانے کی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی باغیں شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور وہ جدھر وہ چلاتا ہے اسے ادھر چلتا ہے، گویا کہ یہ اس کا بندہ ہے اور وہ اس کا خدا۔ تو سمپل سی بات ہے، جہاں کوئی بھی انسان اللہ رسول کے اصولوں کو اپنا نہیں رہا تو پھر کسی نظریہ کو اپنا رہا، جیسے کہ اقبال نے جو ابلیس کی مجلس شورا لکھی ہے، تمام نظریات جو ابلیس تھے، جو مشاورت میں وہاں ابلیس اور تھے، جو انہوں نے کہا کہ یہ نظریہ اٹھا، وہ اٹھا، یہ تو بالآخر جو صدارت کر رہا تھا ابلیس، اس نے کیا کہا کہ مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ میرے بچے ہیں۔ کون؟ جو بھی نظریہ، جو فلاسفر ہے، جو بھی نظریہ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ وقت کے حساب سے یہ ہم نے ایجاد کیا ہے، کہ یہ جو جمہوریت کے متعلق کہا کہ اصل جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ چنگیزت ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا خود شناس و خود نگر۔ تو یہ ہے کہ بادشاہت ہے تو چہرہ اس کا کچھ اور ہے، اندر سے جو ہے اندرون چنگیزت تاریک تر، تو اندر وہی چنگیزت ہے اس کی۔ ہاں اب انسان نے کوشچن کرنا تھوڑا شروع کر دیا تھا، تو اس لیے ہم نے اس کا جو ہے لبادہ ہم نے اس کو بدلا ہے، تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں کہ وائی وغیرہ، یہ بھائی کیوں کر رہے ہو تم وغیرہ، کہ اس لیے۔ اور پھر کہتا ہے کہ ہاں اگر مجھ کو کوئی خطر تو اس امت سے ہے، کہ مجھے کسی نہ کارل مارکس سے خطرہ ہے، نہ کسی اور سے، کسی سے بھی کوئی خطرہ نہیں، مجھے اس سے خطرہ اگر ہے تو وہ اشتراکیت کیا ہے، یہ بیچارے جو ہے وہ اشتراکیت، وہ جو کوچا گرد، بس یہ ان کو وہ اکا دکا کچھ کام ہے بس۔ ہاں اگر مجھے کوئی خطرہ ہے وہ ہے امت، اس کا مطلب ہے کہ اسلام سے ابلیس کو پریشانی ہے، اور اس نے جو بھی نظریہ ہر زمانے میں جو بھی نظریہ ایجاد کیا ہے وہ شیطان کی اکساہٹ سے ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ چاہے وہ نظریہ کوئی بھی ہو، اس کا نام کچھ بھی کتنا ہی رنگین اور کتنا پرکشش کیوں نہ ہو، بہرحال وہ کس کی اکساہٹ پر اس نے بنایا، وہ کس کی اکساہٹ پر ہے، وہ ابلیس نے تو کچھ کام کرنا ہے۔ اب جتنے بھی نظریے وہ سارے یہودی تھے اکثر و بیشتر۔ ایک کارل مارکس کون تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے تھے وہ ذہین تھے، تو ابلیس نے لگا دیا۔ مطلب ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ جہاں اسلام نہیں ہے وہ ابلیسیت، چاہے اس کو کچھ بھی نام ہو، قرآن یہی کہہ رہا ہے، اسی کو اکثریت جو ہے پوجتی ہے، زبان سے تو نہیں کہتے نا، لیکن عملی طور پر وہی ہے۔
ہم اس کی بندگی کرتے ہیں اور وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں۔ تو معبود کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ رسول کی مانتے یا نہیں مانتے، جس کی مانتے گویا وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ بس یہ ہے بندگی کی ڈیفینیشن، گویا کہ یہ اس کا بندہ اور اس کا خدا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے احکام کی بے چون و چرا، کسی کے احکام کی بے چون و چرا اطاعت اور اندھی پیروی کرنے کا نام بھی عبادت ہے، اور جو شخص اس طرح کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اس کی عبادت بجا لاتا ہے۔ جس کی بھی اللہ رسول کے علاوہ ہم اطاعت کرتے ہیں، حکم مانتے ہیں، احکامات مانتے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ بس یہ عبادت کا مفہوم ہے، اور کیا ہے؟ باقی اٹھک بیٹھک میں کیا رکھا ہے؟ پھر جب ہم احکامات اللہ کے نہ مانے، اس بڑی مسجد میں اس دنیا میں نظام جو بھی چلتا ہے، پھر آ کے روحانی وجود کو پورا کرنے کے لیے ہم اذان دیں اور نماز پڑھیں اور اللہ اللہ کریں۔ اچھا، نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی پڑھتے ہیں، اے اللہ ہم تیری بندگی کریں گے، کسی اور کی نہیں کریں۔ بھائی وعدہ کر رہے ہیں اللہ مسجد میں، باہر جا کر جو ہے پھر سے یو ٹرن لے لیا منافقت۔ بھائی نماز کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اعلان کتنا بڑا ہے، 5 وقتہ نماز میں، لیکن جو ہی پریکٹیکل کی چلو بھائی ٹھیک ہے، مسجد میں کہہ دیا، اللہ نے باہر بھیجا، میں دیکھتا ہوں کہ تم کرتے بھی ہو وہ یا نہیں کرتے، باہر جا کر پھر اسی نظام میں فٹ، تو یہی شیطان کی بندگی ہوئی ہے۔ باقی پھر نماز میں کیا ہے؟ بس یہ بھی عادت بنتی ہے، بت بنتا ہے، پوچھتے رہو نماز کو بھی کہ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات، تو یہ سارے جو ہے تصورات کے بت ہیں، باقی اس میں کوئی روح باقی نہیں رہتی۔ جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اسے آگے ہم کل پڑھیں گے۔